مسجد اقصی پر انتہا پسند صہیونی وزیر کا دعویٰ یہودیانے کی پالیسی میں سنگین اضافہ ہے۔ حماس کا یہ اعلان ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قابض دشمن کا جارحانہ طرز عمل نئی مساواتیں مسلط کرنے یا مسجد اقصی کی شناخت اور اس کے تاریخی تشخص کو تبدیل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ حماس نے واضح کیا ہے کہ فلسطینی عوام اپنے حقوق اور مقدسات پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے اور قابض دشمن کے اقدامات کے سامنے اپنی استقامت اور ثابت قدمی جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم، میں ہوں وصال۔ حماس نے ایک بار پھر زور دے کر کہا ہے اور باضابطہ ایک بدھ کے روز جاری کردہ ایک پریس کانفرنس میں پریس بیان میں انتہائی دائیں بازو کے انتہا پسند اسرائیلی وزیر یتزحاق فسلاروف کی جانب سے مسجد اقصی کی صحنوں پر دھاوے کی شدید مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ قدم قابض حکومت کی اس پالیسی کا عملی اظہار ہے جس کا مقصد مسجد اقصی اور مقبوضہ بیت المقدس کو یہودیانہ یعنی یہودیوں کے قبضے میں لینا اور مسجد پر سرکاری سرپرستی میں ہونے والے حملوں کو ایک معمول بنانا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ قابض حکومت عالمی انتباہات، فیصلوں اور اپیلوں کی پرواہ کیے بغیر مسجد الاقصی کے حوالے سے اپنی پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بیان میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ان بار ہونے والے اور بڑھتے ہوئے حملوں کے ساتھ ساتھ مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر تنگی اور پابندیوں کی مہم بھی جاری ہے۔ حماس نے بیان میں کہا ہے کہ قابض دشمن کے ان اقدامات میں مرد اور خواتین مرابطین کسے کہتے ہیں؟ محافظین اقصی، مرد اور خواتین مرابطین جو اقصی کے محافظین ہیں ان کی گرفتاریاں اور انہیں مسجد اقصی سے بے دخل کرنا شامل ہے تاکہ اس مقدس مقام کو اس کے عوامی دفاعی حصار سے خالی کرایا جا سکے اور اس پر تسلط بڑھا کر اسے آباد کاروں کے لیے جو سیٹلرز ہیں، یہودی یا اسرائیلی سیٹلرز ہیں، ان کے لیے ایک آسان لقمہ بنا دیا جائے۔ حماس نے عرب اور اسلامی ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی کے کاز کے لیے ہر ممکن تعاون اور مدد فراہم کریں۔ ساتھ ہی مقبوضہ بیت المقدس، مغربی کنارے جسے ویسٹ بینک بھی کہا جاتا ہے، اور اندرون فلسطین کہ فلسطینیوں پر زور دیا گیا کہ وہ مسجد الاقصی اور اس کے گرد و نواح میں یعنی اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں اپنی موجودگی اور رباط یعنی پہرہ دینے کے عمل کو رباط کہا جاتا ہے، رباط کے عمل کو تیز کریں اور قابض دشمن و آباد کاروں یعنی سیٹلرز کے منصوبوں کو ناکام بنا دیں۔ دہشت گرد فسلاروف کا یہ دعویٰ، فسلاروف کون ہے؟ ایک اسرائیلی کابینہ وزیر ہیں۔ دہشت گرد فسلاروف کا یہ دعویٰ جو حماس سے دہشت گرد تبدیل دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی کنیسٹ کے 22 وزیروں اور اراکین نے یعنی ممبرز نے ایک پیٹیشن پر دستخط کیے ہیں جس میں قابض فورسز سے مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی اسرائیل جو قابض ہے وہاں پر، جس نے وہاں قبضہ کر رکھا ہے، جس نے وہاں آکوپائی کر رکھا ہے، ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ آئندہ جمعے کو آباد کاروں کو مسجد اقصی پر دھاوا بولنے کی اجازت دیں، یعنی جو یہودی سیٹلرز ہیں انہیں یہ اجازت دیں کہ وہ مسجد اقصی پر دھاوا بولیں، یعنی وہاں پر جا کر کے اپنی ایک طرح سے اپنے قبضے کا احساس کرائیں، جو کہ قبضے کی سالانہ یادگار اور یوم نکبہ کے دن کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اس پیٹیشن پر 9 وزیروں اور نیسٹ کسے کہتے ہیں؟ جو اسرائیل کی پارلیمنٹ ہے، تو اس پیٹیشن پر 9 وزراء یعنی 9 منسٹرز اور نیسٹ کے 13 ممبرز نے دستخط کیے ہیں جن کا تعلق زیادہ تر بنیامین نتنیاہو کی جماعت لیکود پارٹی سے ہے، جبکہ 3 ارکان بزلیل سموٹرچ کی جماعت مذہبی صہیونیت سے ہیں۔ یہ درخواست مقبوضہ بیت المقدس کی پولیس قیادت کو ارسال کی گئی ہے جس میں 15 مئی 2026 کو مقبوضہ بیت المقدس پر اسرائیلی خود مختاری دکھانے کے نعرے کے تحت ان حملوں کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دستخط کرنے والوں میں حکومت کی اہم شخصیات شامل ہیں جن میں نائب وزیر اعظم اور وزیر انصاف یاریو لیون اور اس کے علاوہ وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کے علاوہ مختلف محکموں کے وزراء یعنی منسٹرز شامل ہیں۔ اس اقدام کو مسجد اقصی سے متعلق ایک سنگین سیاسی اشتعال انگیزی قرار دیا گیا ہے۔ پٹیشن میں یہ مطالبہ بھی شامل ہے کہ مسجد اقصی کو ان حملوں کے لیے کھولا جائے تاکہ مقبوضہ بیت المقدس پر اسرائیلی خود مختاری کی تصدیق
کی جا سکے، جبکہ ایک متبادل آپشن یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر جمعے کو یہ ممکن نہ ہو سکے تو جمعرات کی شام اسے غیر معمولی طور پر کھولا جائے۔ یہ مطالبات رواں ماہ کے آغاز میں پیش کی گئی ایک سابقہ درخواست کی مشابہ ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے بیت المقدس کے بارے میں اب بہت پہلے سے، یعنی 5 سال 10 سال 20 سال پہلے سے سنا ہوگا، جانا ہوگا، تو آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں گشت کر رہی ہوں گے کہ آپ 10-15 سالوں پہلے یا 20 سالوں پہلے یا 25 سال پہلے کیا سنتے آ رہے ہیں کہ کیا حالات بننے والے ہیں آگے آنے والے دنوں میں۔ لیکن کیا آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ یہ حالات جس کے بارے میں شاید کبھی آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ممکن ہوتا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہاں پر اب یہودی آباد کار جو سیٹلرز اس طرح کی کوششیں کریں گے کہ باضابطہ وہاں دھاوا بولیں گے اور وہاں پر قبضے کا ایک طرح سے نعرہ دیں گے؟ لیکن یہ حقیقت ہے۔